بلوچستان لبریشن آرمی نے 11 حملوں میں 11 پاکستانی فوجی ہلاک کر دیے ہیں اور ملٹری انٹیلیجنس MI کے 3 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ناظرین، چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ خبر یہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے 11 حملوں میں پاکستانی فوج کے 11 اہلکار ہلاک کیے اور ملٹری انٹیلیجنس کے 3 اہلکاروں کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور بھی خبریں ہیں لیکن پہلے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ 25 اپریل سے 3 مئی کے دوران 11 کارروائیاں سر انجام دی گئی BLA کی طرف سے، یہ ان کا کہنا ہے، جس میں پاکستانی فوج کے 11 اہلکار ہلاک کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ 4 IED حملوں میں پاکستانی فوج کو شدید جانی اور مالی نقصان سے دوچار کیا گیا، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس کے 3 اہلکاروں کو حراست میں لے کر جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں BLA کے 3 سرمچار جو ہے وہ بھی شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں، یہ BLA کا کہنا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ BLA پاکستان میں بین ہے، کالعدم ہے، اس کے باوجود ان کی اتنی زیادہ جو کارروائیاں ہیں، یہ یقیناً پاکستان کی فوج کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہوں گی۔ 24 اپریل کو نوشکی میں تاڑیز کے مقام پر پاکستانی فوج سے جھڑپوں میں بلوچستان لبریشن آرمی کے 3 سرمچار اسد جمال دینی، شکیل الرحمان بنگلزئی اور شہیق مینگل یہ شہید ہوئے ہیں۔ 25 اپریل مستونگ میں دشت میں پاکستانی خفیہ ادارے ملٹری انٹیلیجنس کے 3 اہلکاروں کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ بھیس بدل کر علاقے میں نقل و حرکت کر رہے تھے۔ اہلکاروں سے ٹریسنگ ڈیوائس برآمد ہوئی، جبکہ گرفتار اہلکاروں سے ابھی مزید تفتیش جاری ہے۔ 26 اپریل کو بلوچ سرمچاروں نے پنجگور چیدگی میں مین روٹ پر کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی کی۔ اس دوران 12 ٹرالر گاڑیوں کے ٹائر بسٹ کر کے ڈرائیوروں کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ 28 اپریل کو BLA کے سرمچاروں نے دالبندین میں تعمیراتی کمپنی کے اہلکاروں کے کوارٹر پر دستی بموں سے حملہ کیا، جس میں کمپنی کے 5 اہلکار شدید زخمی ہو گئے۔ پنجگور پروم کومازئی کے مقام پر بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ قافلوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے چیک پوسٹ پر پہنچے تھے۔ حملے میں 2 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ 29 اپریل یعنی 29 اپریل کو کلاش شہر میں پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ پر سرمچاروں نے گرنیڈ لانچر سے متعدد گولے داغے اور پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس ایک حملے کے جو 29 اپریل کو ہوا ہے، اس کی جو کیجولٹیز ہیں ان کا ابھی پتہ نہیں کہ ایگزیکٹ تعداد کیا ہے، اور وہ اس 11 جو مارے گئے ہیں پاکستانی فوجی، ان میں وہ شامل نہیں ہیں۔ 1 مئی کو دالبندین چل گزی میں BLA کے سرمچاروں نے لیویز کے ایک میرا خیال ہے چیک پوسٹ ہے، اس پر قبضہ کیا اور سیکیورٹی اہلکاروں سے اسلحہ بھی لے لیا اور موٹر سائیکل بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ 2 مئی کو پنجگور چیدگی کے علاقے میں BLA کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول IED سے حملے کا نشانہ بنایا۔ دھماکے میں پاکستانی فوج کے 5 اہلکار ہلاک اور 2 شدید زخمی ہوئے، جبکہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ پسنی شادی کور میں BLA کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو IED سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ گاڑی میں سوار 4 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے
اور مزید 4 شدید زخمی ہو گئے۔ دکی لونی میں سرمچاروں نے معدنیات لے جانے والی گاڑی کی حفاظت پر مامور پاکستانی فوج کے تشکیل کردہ مسلح جتھے کے اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنایا آئی ای ڈی سے، اور اس دھماکے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ 3 مئی کو خاران المرک میں پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں کو بی ایل اے نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ پاکستانی فوج کی جارحیت کی غرض سے کلیئرنس میں مصروف تھے، یعنی وہ آگے پاکستانی فوج کے بم ڈسپوزل والے جو ہے وہ کلیئر کر رہے تھے راستہ تاکہ باقی فوج آئے، تو وہاں پہ یہ حملہ کیا گیا۔ دھماکے میں 3 پاکستانی فوجی شدید زخمی ہوئے۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے ان تمام کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کو جیسا میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ یہ صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ کچھی میں پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ پر جو حملہ کیا گیا اس کی ذمہ داری بلوچ ریپبلکن گارڈز نے قبول کر لی ہے۔ اس حملے میں پاکستانی فوج کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، لیکن ابھی ایگزیکٹ جو فگر ہے ان میں جو کتنے مرے ہیں پاکستانی فوجی، اس کی ابھی تفصیل آنا باقی ہے، وہ تعداد جو ہے ہمیں ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی۔ تو ناظرین، یہ اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے، اور مطلب ہے ہماری جو رپورٹنگ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ دیکھیں، یہ جنرل صاحب کا فوٹو ہے اور یہ بیچارے بڑے پریشان لگ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے بڑے پریشان ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کی حالت، آپ دیکھیں یہ بیچارہ پپو جو ہے یہ رو رہا ہے۔ یہ پپو، یار مت رو، پتلی گلی سے نکلو۔ اور یہ لاشیں ہیں ساری، یہ دیکھیں پاکستان کا جھنڈا میں لپٹے ہوئے پاکستان کے فرزند جو ہے پنجاب کے بیٹے، وہ ان تابوتوں میں اب واپس جا رہے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے پاکستانی فوجی جوانوں سے کہ آپ لوگ مت آئیں بلوچستان میں، کیوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ پنجاب کی ماؤں سے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو مت بھیجو، ان جرنیلوں کو بولو آپ اپنے بچے بھیجیں نا، ان کے بچے تو امریکہ، برطانیہ اور پتہ نہیں کہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اور یہ خود بھی نہیں جاتے جنرل، چلو بچوں کو نہیں بھیجتے ہو، آپ خود جاؤ نا، فرنٹ سے لیڈ کرو۔ کوئی جنرل مرا ہے ابھی تک اس میں، کوئی بریگیڈیئر مرا ہے، شاید کوئی ایک آدھا کہیں کرنل مرا ہوگا، ورنہ کیپٹن ہی مرتے، یا نائک، لانس نائک، سپاہی، اس کیٹیگری کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ جنگ بہت تیز ہو گئی ہے، کل بھی میں نے رپورٹ کیا تھا، آج یہ رپورٹ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور ناظرین جیسے ہی کوئی اور رپورٹ آئے گی وہ بھی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔